کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔ کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے، جو نور کے کالج کا دوست ہے اور اب ایک مصنف کے طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور شوہر کی ناراضگی کے خوف سے کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔ ویورز، کامران کی ایک بڑی کاروباری دھوکہ دہی سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے نور کا خاندان بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ سجاد کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے خوابوں کو کچل کر اس کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ نور پہلی بار اپنی زندگی کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور کامران سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ نور اپنی آزادی اور خوابوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بن جاتی ہے اور اپنے والد کو یہ سکھاتی ہے کہ بیٹیوں کے فیصلہ کو دبانے کے بجائے انہیں اعتماد دینا چاہیے۔ آفاق، جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، کہانی کے اختتام پر نور کے بہترین دوست رہتا ہے۔ یہ دکھاتے ہیں کہ محبت کے لیے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں، بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے زندگی کتنی ہی مشکل ہو، خود پر یقین اور خوابوں کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنے اولاد کی خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں پروان چلنے دیں۔ تو ویو، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، اس ڈرامے سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یہ کہانی خوابوں، محبت اور خودی کے جستجو پر مبنی ہے، جہاں رشتوں کا حقیقت اور انسان کی اندرونی طاقت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نور ہے، جو اپنے خوابوں کی روشنی میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے۔ اور نور ایک خوشحال مگر روایتی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا والد سجاد ایک سختگیر انسان ہے جو نور کے ہر فیصلے پر حاوی رہتا ہے۔ نور کے خواب کچھ اور ہے، لیکن اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر صنعت کار کامران سے طے کر دی ہے۔ نور، جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے، اندر ہی اندر گھٹ